بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شرارتی بندر، اس کی قسط نمبر 2۔ گاؤں کے بزرگ سید تبسم شاہ نے کہا، ہاں بھائی لوگو، بولو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تم میں سے کسی نے بندر کو کھیر کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے اور ایک ایک کر کے چلے گئے۔ بندر بڑے مزے سے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر بیٹھا بزرگ کا حقہ پینے لگا، اور بزرگ تبسم شاہ سے بولا، آپ کبھی ہماری طرف تشریف لائیں، میں اور استاد جی آپ کو گڑ اور سونف والا دودھ پلائیں گے اور عمدہ قسم کا حقہ بھی پلائیں گے۔ سید اشفاق شاہ نے تو معذرت کر لی، لیکن سید تبسم شاہ نے پکا وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ سید تبسم شاہ بندر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور کہا، تم فکر مت کرو اور آزادی سے اس گاؤں میں رہو، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مظہر اور احمد نے بھی بندر کو تسلی دی۔ اب بندر کے تو مزے لگ گئے، اس نے تو لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ ایک روز تو وہ گاؤں کے بزرگ سید اشفاق شاہ کا نیا کرتا لے کر بھاگ گیا۔ بزرگ عبدالسلام پوسٹ مین کے باکس میں سے سارے لفافے پھاڑ ڈالے۔ عبدالسلام پوسٹ مین بہت غصے میں آ گیا تو اس نے بندر کے استاد مظہر سے شکایت کی اور کہا، بزرگ اکرام صاحب تو دنیا سے چلے گئے، پیچھے گاؤں والوں کے لیے کیا سیاپا چھوڑ گئے ہیں۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اس شرارتی بندر کا کیا کیا جائے۔ احمد رحمانی نے مشورہ دیا کہ بندر کی شادی کر دی جائے۔ سب نے اس سے اتفاق کیا اور بندر کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر ہمارے گاؤں میں رہنا ہے تو شادی کرنی ہوگی، نہیں تو دوسری صورت میں تم ہمارا گاؤں چھوڑ دو، ہمیں یہاں شرارتی بندر نہیں چاہیے۔ اب بندر تو بہت پریشان ہو گیا۔ بندر کو ایک ترکیب سوجی، وہ آپا بی جمالو کے پاس آیا۔ اس وقت آپا کسی دعوت میں جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی، بناؤ سنگار کر رہی تھی، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، پاؤں میں چاندی کی پازیب، کان میں سونے کا جھمکا پہن رہی تھی۔ بندر بولا، آپا آپ کے پاس اتنے گہنے ہیں، پلیز مجھے کچھ گہنے دے دو، میں جنگل جا کر اپنے لیے دلہن لے آؤں گا، پھر کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپا پہلے سوچ میں پڑ گئی اور پھر اس کو اس پر ترس آ گیا اور کچھ گہنے دے دیے۔ دوسرے دن بندر استاد مظہر اور احمد رحمانی کے ساتھ جا کر جنگل سے چاند سی دلہن لے آیا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے کہ اب بندر کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور شرارتیں نہیں کرے گا۔ کچھ عرصہ سکون سے گزر گیا اور بندر میاں اپنی بیوی کے ساتھ دعوتیں اڑاتے رہے۔ ڈاکیہ عبدالسلام بھی خوش ہو گیا کہ اب بندر کو اپنی پڑ جائے گی اور یہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ کچھ سال جوں توں گزر گئے، لیکن جب بندر کے ہاں 4 بچے ہو گئے تو گاؤں 7 فتح کے لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ اب بندر اپنی پوری فیملی سمیت لوگوں کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے۔ ایک بچہ اسکول کی چھت پر اچھل رہا تو دوسرا دودھ والے کی سائیکل لے کر بھاگ رہا، تیسرا مولوی صاحب کی چھڑی لے کر درخت پر لٹک رہا، اور جو سب سے چھوٹا، اس نے آپا اور ڈاکیہ عبدالسلام کا جینا محال کیا ہوا۔ سب لوگ کہتے، کاش مولانا اکرام ہوتے تو وہی اس شرارتی بندر کو جہاں سے لائے تھے چھوڑ کر آتے۔ آخر سید تبسم شاہ اور عبدالسلام نے لوگوں کی رائے سے فیصلہ کیا کہ بندر اور اس کی فیملی کو گاؤں سے جوتے مار مار کر نکال دیا جائے۔ پھر بندر اپنی فیملی کو لے کر گاؤں 16 مراد، جو کہ پاس ہی تھا، چلا گیا۔ وہاں استاد مظہر کا دوست عدید سرور رہتا تھا، وہ اس کے پاس آ گئے۔ عدید سرور نے ان کو ایک الگ کمرہ دے دیا اور کہا کہ آرام سے رہو، ورنہ میرے دادا مجید صاحب نے تم کو ڈنڈے مار مار کر یہاں سے بھگا دینا ہے۔ میں نے صرف اپنے دوست مظہر کی دوستی میں تم کو یہاں رکھا ہے۔ ہماری زمینوں پر بہت سے امرود، کیلے اور بیر کے درخت ہیں،
وہاں چلے جایا کرنا، مزے سے سب پھل کھانا اور مجھے بھی اوپر سے اتار کر دیا کرنا۔ عدید اور بندر روز باغ کی طرف نکل جاتے اور پھل کھاتے۔ کچھ عرصہ ٹھیک رہا، پھر بندر نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ یہاں کے لوگ بہت سخت مزاج تھے۔ ایک دن بندر کے بچے نے گاؤں کے بزرگ صدام کی اینک توڑ دی اور خوشی کجلے کی پگ کھینچ کر نیچے گرا دی۔ خوشی کجلے نے غصے سے بندر کو پتھر مارا اور عدید کے پاس شکایت لے کر آیا۔ یہاں کے گاؤں میں ایک شکاری کتی سوزی بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ لوگوں نے بندر اور سوزی کی ٹانگیں توڑ دی۔ عدید نے بندر اور اس کی فیملی کو دوبارہ گاؤں 7 فتح میں بھیج دیا۔ گاؤں والوں نے جب بندر کی یہ حالت دیکھی، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور دم بھی کٹی ہوئی، اس کے بچے کی بھی حالت بہت خراب تھی، لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے بندر کو واپس گاؤں میں رکھ لیا۔ بندر نے سب گاؤں والوں سے معافی مانگی اور آئندہ شرارتوں سے توبہ کر لی۔ بندر اور اس کے بچوں کو آپابی جمالوں نے اپنے گھر رکھ لیا اور انہوں نے کان پکڑ لیے کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی شرارت نہیں کرے گا۔ ہم دوسرے گاؤں 16 مراد سے بہت کچھ سیکھ کر آئے ہیں، بہم باقی کی زندگی امن اور سکون سے گزاریں گے۔